سلسلہ علیہ چشتیہ کا بہت بڑا مرکز ہے، آستانہ علیہ جلال پور شریف، کتب الاکتاب، شیخ الشیوخ، زینت الاصفیاء، قدوۃ الاولیاء، حضرت قبلہ پیر سید غلام حیدر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سیال شریف کے خلیفہ ہیں اور بہت شان والے سید زادے ہیں۔ یہ بات میں نے ان کے عرص پاک پر ایک بہت بڑے عالم سے سنی، مجمع عام میں انہوں نے اس بات کو بیان کیا۔ ایک اجنبی آیا، اس نے حضرت پیر سید غلام حیدر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، آپ شاہ ہیں؟ آپ شاہ جی ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے فرمایا، قیامت کے دن بخشے گئے تو پھر شاہ ہیں، نہ بخشے گئے تو روح سیاہ ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا ہم بخشے ہوئے بیٹھے ہیں، ہمارا تو حساب ہی نہیں ہونا، ہم تو اس کیفیت میں بیٹھے ہیں نا، ہمارے دلوں کی تو یہ کیفیت، اور وہ مسند نشین ہو کے بھی علم، تقوی، پرہیزگاری، روحانیت، اعلیٰ اوصاف رکھ کے بھی کہتے ہیں میں قیامت کے دن بخشا گیا تو پھر شاہ ہوں ورنہ روح سیاہ ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی طبیعتوں میں عاجزی تھی، انکساری تھی۔ حضرت پیر بلے شاہ قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ سید ہیں، لیکن بیعت کن کی ہوئی ہے؟ شاہ عنایت قادری رحمت اللہ۔ اور عاجزی کتنی ہے طبیعت میں۔ بلے نو سمجھاون آئیاں پیڑاں تے پرجائیاں، بلیا سنگ ارائیاں لگ کے تو جد نو لیکاں لائیاں۔ انہوں نے کہا تم سید ہو کے تو ارائیں ولی کی بیعت ہو گئے ہو، شاہ عنایت قادری کی بیعت ہو گئے ہو۔ حضرت پیر بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا جو میرا مرشد ہے وہی میں ہوں۔ اگلے جو اشعار لکھے ہیں ان کا مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں جو مجھے اب ارائیں کہ اللہ کرے جنت میں جائے، اور جو سید کے میں اس کے لیے جنت کی دعا نہیں کرتا۔ کس قدر جلال میں جواب دیا۔ آخر وہ کون سی چیز تھی جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا مٹا دیا ہے کہ جو میرا مرشد ہے وہی میں ہوں؟ روحانیت، للہیت، خشیت، اللہ کا قرب۔ اولاد غوث اعظم ہے حضرت پیر بلے شاہ قصوری، گیلانی سید ہیں، پر فرماتے ہیں چل بلیا چل اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو۔ اچھا یہ سیلفی کیوں بناتے ہیں جی؟ پہلے میں نے قرآن کی آیتیں سنائی، پھر حدیثیں، پھر بزرگوں کے ایک دو واقعات، اب دور حاضر میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ سیلفی جو ہے نا یہ ہمارے اندر خود پسندی کو پروان چڑھاتی ہے کہ میں بہت کچھ۔ سوشل میڈیا نے جو تباہی مچائی ہے، سوشل میڈیا نے اخلاقیات کو جو نقصان پہنچایا ہے، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم نیٹ پہ اپنی تصویریں لگا کے پھر شوق سے دیکھ کے پھر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے قرب کے لیے پہلا قدم تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو مٹاؤ، عاجزی اختیار کرو۔ اور ہم سیلفی لے کے پھر اس کو دیکھ کے پھر اس پر چیک کرتے ہیں کہ لائکس کتنے آئے ہیں، کمنٹس کیسے آئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انانیت کو پروان چڑھاتی ہیں۔ بلکہ ایک تجزیہ نگار نے تو بڑا خوبصورت تجزیہ کیا سوشل میڈیا کے نقصانات پر۔ اس نے کہا شاید کوئی ایسا وقت آئے جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں کہ دنیا میں ایکسپرٹ گھٹ جائیں گے، کسی بھی شعبے کے جو ماہر ہیں نا، ماہر لوگ، وہ گھٹ جائیں گے۔ اس لیے کہ جو محنت کر کے مہارت حاصل کی جاتی تھی اب وہ لوگ محنت تو کرتے ہی نہیں، اب تو زیادہ وقت موبائل میں ہی لوگ مصروف رہتے۔ اس لیے آئندہ دور جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں سوشل میڈیا کو استعمال کر کے، اس کا غلط استعمال کر کے، شاید ہم اپنے آپ کو ایک ایسے دور کی طرف لے کے جا رہے ہیں جس میں نفسیاتی امراض زیادہ ہوں گے، آنکھوں کے امراض زیادہ ہوں گے آنے والے دور میں، آنکھوں کے امراض اور دماغی امراض زیادہ ہوں گے۔ اس وقت ہمیں نہیں محسوس ہو رہا کیونکہ ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے نا ہمیں موبائل استعمال کرتے ہوئے، جب کچھ عرصہ گزر جائے گا پھر یہ مسائل پیدا ہوں گے، پھر ہماری آنے والی نسل